وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، ساتھ ہونے کا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصرت اور تائید کے طور پر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، یہ معیت خاصہ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں تمہاری بات اور تمہارے دشمنوں کی بات، اور دیکھ بھی رہا ہوں تمہارا تصرف اور تمہارے اعداء کا تصرف۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان سے خطاب ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہونا باعتبار مدد کے، نصرت و تائید کے، وقولہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں اور جو لوگ احسان کرنے والے۔ تو یہ بھی معیت خاصہ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں، یہ بھی معیت خاصہ۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یہ تمام آیات جو ہیں یہ معیت خاصہ کی دلیل ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کے ساتھ دو صورتوں میں ہے، ایک معیت عامہ، اس میں کفار، مشرکین، مسلمان سب شامل ہے، سب داخل ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، مانا سب کو دیکھ رہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہے، سب کے احوال کو دیکھ رہے اور سب کی باتوں کو سن رہے، اللہ سب کی جزا دے گا۔ اور ایک معیت خاصہ مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ اور صابرین کے ساتھ، یہ خاص قسم کی معیت ہے جو تائید کے معنی میں اور نصرت کے معنی میں آتی ہے۔ جی قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ حدیثا، وقوله ومن اصدق من اللہ قیلا، وقوله وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وقوله وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وقوله وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وقوله مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، وقوله وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا اثبات ہے، اور وہ صفت کلام، بولنا، کلام فرمانا، صفت کلام۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی، دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متصف ہے متکلم ہونے کے ساتھ، وہ کلام فرماتا ہے، متکلم ہونا اس کی صفت ہے، اس کی ذاتی صفت، ذات کا لازمہ اس کی، اور فعلی بھی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام فرمائے، جس کے ساتھ چاہے کلام فرمائے، یہ ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ یہاں بھی ان گمراہ لوگوں کو تشویش ہے جو کہتے ہیں کہ تشبیہ لازم آتی، کلام تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور اگر اللہ بھی کرتا ہے تو خالق کی مخلوق سے تشبیہ لازم ہے۔ یہ کتنی بھیانک سوچ ہے اور کتنی گندی سوچ ہے۔ اچھا تشبیہ لازم تو کیا کریں پھر؟ جی وہ کلام نہیں فرماتا، تو یہ کب کلام کرتا ہے؟
تشبیہ تو پھر بھی بن رہی، جمادات کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، حیوانوں اور جانوروں کے ساتھ۔ اللہ کے وقار کو پہچانو، اللہ کے مقام کو پہچانو۔ وہ کہتے ہیں دو شبے ہیں یہاں پر، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر مان لیں تو کلام تو انسان بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم آئے گی، نعوذ باللہ۔ اچھا کچھ لوگ کلام نہیں کرتے، گونگے لوگ، تو ان سے تو تشبیہ لازم آ رہی ہے نا، کیا جواب دو گے؟ کوئی مفر ہے تمہارے پاس، کوئی استقرار کی جگہ ہے؟ دوسرا شبہ یہ ہے کہ کلام کرنا احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ انسان کلام کرتا ہے چند اعضاء کی مدد سے، زبان ہے، ہونٹ ہے، حلق ہے، دانت ہے، یہ تمام اعضاء مل کر کلام بناتے ہیں۔ ناک ہے، سینہ ہے، کچھ حروف حلق سے نکلتے ہیں، کچھ ناک سے نکلتے ہیں، کچھ حروف میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، زبان استعمال ہوتی۔ تو انسان جب کلام کرتا ہے کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی احتیاج ماننا پڑے گا۔ حالانکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے، وہ جو بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنت سے ثابت ہے، آگے دلائل پڑھیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ کلام کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے شان شان، ہماری طرح فرماتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ کہاں گئی تشبیہ؟ یہ تشبیہ کا جو بت آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ آپ کے بیمار ذہن کی پیداوار ہے، کوئی تشبیہ نہیں۔ اللہ کی صفت اللہ کے لائق ہے، بندوں کی صفت بندوں کے لائق ہے۔ تشبیہ تب ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی صفت بندوں کی صفت کے مشابہ ہے، یہ عقیدہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر بندے محتاج ہیں کلام کرنے میں حلق اور زبان کے، دانتوں کے، ہونٹوں کے، تو اللہ بھی محتاج ہے؟ نہیں۔ اس کا کلام کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے شان شان ہے، اس نے خبر دی ہے، وہ کلام فرماتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ تشبیہ کا یہاں کوئی ایسا بت کھڑا نہیں جو آپ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، مکہ میں ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں، اس کی نشاندہی آپ نے نہیں کی، کہیں ان کے عقیدے خراب نہ ہو جائے۔ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، جب بھی پاس سے گزرتا تو پتھر سے آواز آتی، السلام علیکم یا محمد، سلام کرتا ہوں۔ تو پتھر کے کون سے ہونٹ ہے، کون سی زبان ہے، کون سا حلق ہے؟ حلق کے بغیر، زبان کے بغیر، ہونٹوں کے بغیر پتھر کو بولنے کی قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس کی اپنی قدرت کیسی؟ تو یہ احتیاج کا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھا رہے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، لقمے سے ہم سبحان اللہ کی آواز سنتے۔ لقمے کوئی اعضاء کس نے دی؟ لقمے کے پاس کوئی ہونٹ ہے، کوئی زبان ہے، کوئی حلق ہے، کوئی دانت ہے؟ نہیں، ان اعضاء کے بغیر لقمے نے کلام کیا، سبحان اللہ کہا، کس کی توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ تو یہ مثالیں مت بیان کرو، اس کا کلام کرنا حق ہے، جب چاہے گا، جو چاہے گا کلام فرمائے گا، ہمارا اس پر ایمان۔ اب دیکھیں کلام کی بہت سی صورتیں سامنے آ رہی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ مانا سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ کلام نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ثابت نہیں ہو رہا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟
ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہو رہا ہے، اور اس کا کلام حق اور صدق ہے، سچ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ فرمائے گا، آواز دے گا، اے عیسیٰ بن مریم، قیامت کے دن، عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ بلائے گا، پکارے گا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کلام نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات پورے ہیں صدق میں اور عدل میں۔ صدق باعتبار کلام کے، اور عدل باعتبار احکام کے۔ اس کا کلام بھی سچا ہے اور اس کے احکام بھی سچے ہیں، تو کلام ثابت نہیں ہو رہا۔ بقولہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا ان سے، کلام ثابت نہیں ہو رہا۔ وقولوا منہم من کلم اللہ، انبیاء کا ذکر ہے، ان میں سے بعض وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، تو کلام ثابت نہیں ہو رہا۔ وقولہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدہ مقرر پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے کلام کیا۔ ان تمام نصوص سے صراحتاً اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ تو عافیت کا راستہ اور ایک سلیم عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں بے تحاشا دلائل کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اس کو مان لو۔ کلام کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ آپ کلام کیوں نہیں مانتے کہ بندہ بھی کلام کرتا ہے؟ تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کب لازم آئے گی؟ جب اس کا کلام مخلوقات کے کلام جیسا ہو۔ یہ بات کوئی نہیں کرتا۔ اس کا کلام کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ بندوں کا کیسا ہے؟ جیسا بندوں کے لائق ہے۔ تشبیہ کہاں بنی؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جی